ذوق کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری سرکار دیئے، آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری سرکار دیئے، یہ آپ نے کہنا ہے، آر دیئے نہ پار دیئے، سبحان اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چاریہ، حاجی خواجہ قطب پری۔ آپ احباب تشریف میں دل نواز سے اپنا اور ہم سب کا سینہ مدینہ بنائیں گے۔ اب آپ احباب نے وہ تو اپنی محبتوں کا سفر رینالہ سے کر کے آریوالا تک تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے اپنی محبتوں کا ثبوت دیا اور مزید بھی دیں گے بارگاہ رسالت میں۔ آپ کی اپنی اور ہم سب کی حاضری لگوا کر انشاءاللہ العزیز وہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں سنائیں گے، لیکن اب باری ابھی آپ کی ہے کہ آپ نے نعرے کا جواب کس بسملہ سے دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ جھوم کر مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ان دعاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، میرے امام کا ذوق کیجئے۔ ہم تو درود و سلام حضور کی ذات پہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بریلی کا محدث حضور کی ذات پہ درود و سلام تو پڑھتا ہی ہے، حضور کی نظروں پر بھی درود بھیج رہا ہے۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب پورے چہرے انور کو بیان کر لیا تو پھر کہتے ہیں جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اللہ اکبر، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے جو مبارک ناخن ہیں، ناخنوں کا جو انداز اور خد و خال ہوتا ہے وہ چاند جیسا ہے، ایسا ہی ہے نا، چاند جیسا ہے۔ تو چاند طلوع ہوتا ہے تو ہمارے ناخن کا جو سٹائل ہے وہ چاند جیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور کل جہاں مل اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں مل اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت قابل صد احترام و احتشام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ثناخوان مصطفیٰ، مہمانان گرامی، اسٹیج کی زینت بننے والے تمام عشاقان مصطفیٰ، عشاقان رسول اور آپ حضرات جو سامنے تشریف فرما ہیں، اللہ کریم میرے شمول ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں مدد کرنا، حضور کی مدح سرائی کرنا ہمارا مقدمی نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا حیدر اتاری صاحب کی سرپرستی میں، احمد حفیظ بھائی کی سرپرستی میں پہلے وہ سارا نو آخر تے آنگے سن، ایس وقت سارا نو پہلے آئے تو سارا نو پہلے چلے گئے، چلے گئے، چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ چلو جہاں جائیں خیر سے جائیں۔ بہرحال اللہ کریم یہ محفل قبول فرمائے۔ سال ہر سال سے یہ محفل ہوتی ہے۔ جناب محترم حاجی عبدالرزاق صاحب، ان کی طرف سے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے، ان کے بچوں کی طرف سے، محمد طیب اتاری، محمد آصف اتاری، محمد وقاص اتاری، قاری علی رضا اتاری، ان دوستوں کی جانب سے، حاجی صاحب عبدالرزاق صاحب کے بیٹوں کی جانب سے، اہل و عیال کی جانب سے، گھر والوں کی طرف سے، کیونکہ بھائیا جنہ حصہ مرداں ہے اونا عورتاں دا بھی ہے۔ لنگر پانی میں اندر ہی کھانا ہوتا ہے، سمجھتے آگے ہے، اس واسطے سارا نہ بنا کے رکھنے پڑنے ہیں۔ اللہ کریم سب کی محنت، مشقت، کوشش، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ جن کی تعریف و توصیف حافظ بھی کرتے ہیں، عالم بھی کرتے ہیں، غوث بھی کرتے ہیں، قطب بھی کرتے ہیں، ابدال بھی کرتے ہیں، یہ سارے حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال حضور تو وہ عظمت والی ہستی ہیں کہ جن کی تعریف انبیاء بھی کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی کیا کرتے ہیں، تابعین بھی کیا کرتے ہیں۔ مخلوق میں ان سے اوپر صرف ایک درجہ ہے۔ صحابہ عام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، یہ سارے کے سارے حضور کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ تابعین ہیں، صحابہ ہیں، غوث قطب ابدال ہیں، یہ سارے حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں غلامی پیش کرنا اپنی قسمت کی بلند بختی سمجھتے ہیں۔ لیکن حضور تو وہ ہستی ہیں، آپ وہ جاہ و جلال و کمال والی ہستی ہیں کہ عام بندے تو عام بندے ہیں، حافظ، عالم، قاری، غوث قطب ابدال تو اپنی جگہ پر ہیں۔ حضور تو وہ ہستی ہیں جن کی تعریفیں اور نعتیں خود انبیاء پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور و معروف جملہ قرآن پاک میں موجود ہے، وہ
وہاں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کو رب نے احمد بنا کر بھیجا ہے۔ خود انبیاء حضور کی تعریف کرتے ہیں، مخلوق میں رب نے سب سے زیادہ رتبہ نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ وہ نبی بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، چاہے جناب آدم ہیں، چاہے جناب عیسیٰ ہیں، چاہے جناب موسیٰ ہیں، چاہے جناب یحییٰ ہیں، چاہے جناب زکریا ہیں، چاہے جناب صالح ہیں، جو بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے حضور کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، یہ تو انبیاء ہیں، یہ تو رسل ہیں، یہ تو غوث ہیں، یہ تو قطب ہیں، یہ تو ابدال ہیں، یہ تو عالم حافظ ہیں، لیکن حضور تو وہ ہیں، مخلوق تو مخلوق ہے، محبوب وہ ہستی ہیں جن کی تعریف خود خالق کائنات فرمایا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا، اپنی شان کو بیان، محبوب کی شان کو بیان کیا، ان کے رتبے کو بیان کیا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہیں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہیں فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہیں فرمایا قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، کہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہیں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہیں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہیں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہیں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہیں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں ارشاد فرمایا ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہیں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہیں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب والضحیٰ، کہیں فرمایا اے میرے محبوب واللیل اذا سجا، کہیں ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، کہیں فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہیں فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی، کہیں ارشاد فرمایا محبوب وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہیں ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، کہیں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان، کہیں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہیں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہیں ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ، کہیں ارشاد فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، کہیں ارشاد فرمایا لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، کہیں ارشاد فرمایا النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب قرآن فرماتا ہے اے میرے محبوب تمہارا چہرہ بھی بے مثال، تمہارا سینہ بھی بے مثال، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ مبارک ہاتھ بھی بے مثال، یہ آنکھیں بھی بے مثال، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ جو رضا والا چہرہ ہے یہ چہرہ بھی بے مثال، یہ مبارک زبان یہ بھی بے مثال، محبوب جس دھرتی پر قدم رکھو وہ دھرتی بے مثال، جس شہر میں قدم رکھو وہ شہر بے مثال، جس خاندان میں قدم رکھو وہ خاندان بے مثال، جن صحابہ میں قدم رکھو وہ صحابہ بے مثال، جس زمانے میں قدم رکھو وہ زمانہ بے مثال، جس معاشرے میں قدم رکھو وہ معاشرہ بے مثال، محبوب جو تمہارا ہو جاتا ہے وہ بے مثال و باکمال بن جاتا ہے۔ یہ ساری عظمتیں یہ سارے جاہ و جلال اپنی جگہ پر، لیکن محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو گزر گئے وہ بھی تمہارا ذکر کرتے ہیں، جو آ رہے ہیں وہ بھی تمہارا چرچا کیا کرتے ہیں۔ سارے کے سارے تمہاری بات کرتے ہیں، ہم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ تمہاری نعتیں پڑھتے ہیں۔ میرے امام نے اسی لیے کہا
اے رضا خود صاحب پر آہ مداح حضور، اے رضا خود صاحب پر آہ مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، مدحت رسول اللہ۔ لہذا ہماری خوش قسمتی ہے ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی باتیں سنتے ہیں، حضور کی باتیں سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج میں ساری دی ساری بخاری نہیں، ایک بخاری دی جلد نال لے کے آئے۔ ہاں بخاری سنیں گے ایمان تازہ ہوگا، ہاں لیکن سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، توجہ کریں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، ظاہر ہے یہ مقام تبلیغ ہے، میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں۔ آپ یقین مانیں لوگ بڑی ڈنڈی مارتے ہیں، بڑی ڈنڈی مارتے ہیں۔ بنا عشق نبی جو، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، تھوڑا جٹاکا انداز سے پڑھ رہا ہوں، پرانے جیسے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ تو آپ کو یہ بتانا ہے، یہ سنانا ہے کہ بخاری میں کیا کیا ہے۔ ظاہر ہے میں ساری حدیثیں یہ ساری باتیں بیان کروں گا، اس کے لیے زندگیاں ختم ہوں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف ایک باب بھی پورا نہ ہوا، سارا تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی صرف 2 حدیثیں بیان کروں گا۔ اللہ کرے جلدی نکلے آمن صحیح، نہیں تو تقریر نہ بھول جائیے، جلدی جلدی نکل آئیں، آ جائیں گی نکل آئیں گے۔ مجھے صفحہ نمبر یاد ہے، صفحہ نکالتے نکالتے تو میں 2 لائنیں کو زبانی پڑھ لوں گا۔ پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 505 ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان جو امام بخاری نے بخاری میں بیان کی ہے، آپ سنیں گے سینہ بھی چمک اٹھے گا، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے، محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بہت دیا، ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ میں یہاں تفسیر روح البیان سے ایک نقطہ نہ عرض کرتا چلوں، اور یہ نقطہ یہ اہل علم سمجھتے ہیں۔ اعطینا ماضی متکلم کا صیغہ ہے، ماضی کہتے ہیں پاسٹ کو، جو گزر چکا، جو ہو چکا، یعنی پچھلے زمانے میں کسی گزری ہوئی بات کو تعبیر کرنے کے لیے زمانے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا میں یوں کہوں شربتو، میں نے پیا، تو مطلب یہ نہیں کہ ابھی پی رہا ہوں، کوئی 1 دن پہلے پیا، گھنٹہ پہلے پیا، 2 گھنٹے پہلے پیے، یہ ماضی کا صیغہ بتاتا ہے جو کام پہلے ہوا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا أَعْطَيْنَا ماضی کا صیغہ بتا کے ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو بہت ساری شانیں تو پیدا ہونے سے پہلے عطا فرما دی تھی۔ اللہ اکبر، بہت ساری عظمتیں تو آپ کو پہلے مل چکی ہیں، ہو گئی، بہت ساری باتیں تو آپ کو پہلے عطا فرما دی۔ میں اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے قرآن پاک سے 1-2 مثالیں نہ دے دوں تاکہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ مثلا قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب تسی ویکھیا نہیں اسی انہاں دا حال کی کیتا؟ ہاتھی والا کا یہ جو صورتیں پڑھنے والے بیلی ہیں، صورتوں سے تراویح پڑھنے والے، اور آخری 10 صورتوں میں پہلی صورت یہی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یار یہ واقعہ تو حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا ہے، یہ رب کی شناخت میں فرما رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے محبوب بھلے آپ اپنی مبارک والدہ کے بطن اقدس میں تھے، لیکن سارا کچھ آپ دنیا کا ملاحظہ فرما ہی رہے ہیں۔ پتہ محبوب تانوں سارا ہی ہے،
یہ پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ پہلے کے سارے ارشادات ہیں۔ تو بہرحال اپنے محبوب کو رب نے بہت عطا فرمایا۔ میرے امام کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ آئیے میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ حضرت سالم بن ابی جعد، یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس روایت کے چشمدید گواہ اور راوی حضرت جابر ہیں، اور یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ میں یہ 6-7 ہجری کے آس پاس نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ شریف تشریف لائے۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک لیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، کچھ شرائط طے ہوئی، وعدہ طے ہوا، سائن ہوئے، وہ بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ آپس میں بات چیت ہوئی، یہاں سے مسلمان احرام اتار کے حلق کروا کے واپس چلے گئے۔ اس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے؟ راوی فرماتے ہیں ہوا یہ عطش الناس یوم الحدیبیہ، صفحہ نمبر 505 ہے، پہلی جلد ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عطش الناس یوم الحدیبیہ، لوگ حدیبیہ کے دن پیاسے ہو گئے، پیاس لگ گئی، پنجابی ترے لگ گئی، پیاس لگ گئی۔ والنبی بین یدیہ رکوۃ، یہ رکوۃ بھی لفظ ہے، رکبہ بھی ہے، رکبہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیالہ تھا، فتوضا، حضور اس سے وضو فرما رہے تھے، پیالہ ہے پانی والا، اور اس میں کتنا پانی ہوگا جس سے اکیلے حضور وضو فرما رہے ہیں۔ فجہش الناس نحوہ، لوگ اس پیالے کی طرف دوڑے، لپکے۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما لکم، اتوانو خیر ہے، وہ ادھر بھاگ بھاگ کے آ رہے ہو، تمہیں خیر ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ماجرا ہے؟ اگو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قالوا لیس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بین یدیک، حضور پینا نہیں ہے تے وضو بھی کرنا ہے تے پانی وہی ہے جو تہاڈے کول ہے۔ یہ بیانی ترجمہ میں نے عبارت کا الا ما بین یدیک، جو آپ کے سامنے ہے صرف وہی ہے، اس کے علاوہ نہ پینے کے لیے نہ وضو کرنے کے لیے ہے۔ راوی فرماتے ہیں حق سبحان اللہ، فوضع یدہ، پھر رکوا دی، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں رکھ دیا۔ ہم اگر لے بولو تو صحیح، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں رکھ دیا۔ راوی فرماتے ہیں فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون، حضور نے مبارک ہاتھ جیسے ہی پیالے میں رکھا، آپ کی مبارک انگلیوں سے یسور بین اصابعہ، حضور کی مبارک انگلیوں سے ایسے پانی نکل رہا تھا جیسے چشمہ بہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا پھر جو عبارت ہے نا وہ جمع کی ہے کہ امثال العیون، عین نہیں ہے، ایک نہیں زیادہ چشمے، یعنی حضور نے مبارک ہاتھ پیالے میں رکھا، ایسا لگ رہا تھا، صرف لگ نہیں رہا تھا بلکہ جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے ایسے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اگلی بات زیادہ قابل توجہ ہے، راوی کہتے ہیں ہم نے پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ حضرت جابر سے حضرت سالم نے پوچھ لیا کم کنتم، یہ میری گفتگو کی یہ جان ہے جملہ پہلی حدیث کی، اور یہ انا اعطیناک الکوثر سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اور یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اگر گلا ساتھ دے، کیونکہ ان دنوں میں یہ گلتا بہت ہے، طبیعت ساتھ دینا تو اس پہ بھلے بندہ آدھا گھنٹہ گزار دے، لیکن میں اس پر 2-4 منٹ گزار کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، صرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک غلام دوسرے سے پوچھ رہا ہے، حضرت جابر سے حضرت سالم پوچھ رہے ہیں کم کنتم، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، بخاری میں یہ جملہ نہ ہو میں مجرم ہوں، سزا کا مستحق ہوں، لیکن اگر بخاری میں جملہ ہے تو اے بخاری سے ڈنڈی مارنے والے کیوں بے ایمانی کرتے ہو، کیوں لوگوں کو غلط سبق پڑھاتے ہو؟ جب حضور کے غلام سے حضرت جابر سے پوچھا کم کنتم، تمہاری تعداد کتنی تھی، اپنے ایمان سے بتائیں، اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ ہم اتنے تھے، پینے والوں کی تعداد کتنی تھی، جواب کیا بنتا ہے؟ ہم اتنے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم بخاری میں یہ جواب بعد میں، حضور کا عاشق، حضور کا صحابی، حضور سے پڑھنے والا، یہ پہلے کوئی اور جواب دے رہا ہے،
جواب تو یہ بنتا ہے ہم اتنے تھے، اتنوں نے پیا، اتنوں نے وضو کیا، لیکن جب حضرت جابر سے پوچھا کم کنتم، تمہاری تعداد کتنی تھی، حضرت جابر جواب دے کے کہہ رہے ہیں اے سوال کرنے والے، کیوں ہماری تعداد پہ جاتا ہے، کیوں ہمارے شمار پہ جاتا ہے، کیوں ہماری گنتی پہ جاتا ہے، کیوں ہمارے فگر پہ جاتا ہے، کیوں ہمارے بندوں پہ اور ہمارے لشکر کی تعداد پہ جاتا ہے؟ ہم پینے والے کتنے تھے، ہم استعمال کرنے والے کتنے تھے، ہم وضو کرنے والے کتنے تھے؟ اے پوچھنے والے لشکر کی تعداد پہ نہ جا، اے پوچھنے والے ہماری گنتی پہ نہ جا، ہمارے شمار پر نہ جا، ہماری فہرست پہ نہ جا، ہمارے جناب والا تعداد پہ نہ جاؤ۔ میں تعداد بعد میں بتاتا ہوں، میں گنتی بعد میں بتاتا ہوں، میں شمار بعد میں کرتا ہوں، تو میں گن گن کے بعد میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں حضور کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کے بارے میں اپنا عشق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرا صرف عشق نہیں ہے بلکہ میرا نظریہ ہے، میرا ایمان ہے، میری سوچ ہے، میرا تیقن ہے، میرا خیال ہے، میرا ایمان ہے، میرا اعتماد ہے، میرا یقین ہے۔ مصطفیٰ کے بارے میں میری سوچ کا پرندہ دیکھ کتنی اونچی پرواز کر رہا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، میں ببانگے دہل یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اے سوال کرنے والے گنتی پہ نہ جا، مصطفیٰ کی طاقت پہ آ، مصطفیٰ کے معجزے پہ آ، مصطفیٰ کے اختیار پہ آ۔ لو کننا مئات الف لدفعنا، اگر پینے والے 1,00,000 بھی ہوتے، پینے والے پی بھی لیا کرتے، وضو بھی کر لیا کرتے۔ یہ بخاری ہے، لو کننا مئات الف لکفانا، 1,00,000 بندہ بھی ہوتا۔ میں لفظ لو کے تقاضے کی بات کروں تو عربی کا یہ لو بتا رہا ہے، پانے اس لو نال کئیوں لو لگ جانی ہے، لیکن لفظ لو یہ بتاتا ہے۔ حضرت جابر یہ نہیں فرما رہے کہ صرف 1,00,000 بندہ ہوگا تو پورا آئے گا، نہیں، اس لو کا مطلب یہ ہے کہ لو کننا مئات الف، اگر محبوب کے مبارک ہاتھوں سے نکلنے والے پانی کو پینے والے 1,00,000 نہیں، کروڑ نہیں، کروڑوں بھی ہو جائیں، وہ پانی سب کو پھر بھی پورا ہو جائے گا۔ کیوں نہ پورا ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے رب نے اس پیالے کا سسٹم کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ حوض کوثر حضور کے دریائے رحمت میں سے 1 بوند ہے، سارا عالم معاشر پیے گا ختم نہیں ہوگا۔ یار جس دریائے رحمت کی 1 بوند کا ہی عالم ہے، اس دریا کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ہم لوگ ہیں فزیکلی سمجھنے والے، پریکٹیکل سمجھنے والے۔ ہم تو سامنے مشاہدہ کوئی ہو تب ہمارے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ میں اس مشاہدے سے ہی آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ وہ بیلیا جدو حضرت اسماعیل کے پیران دی برکت نال نکلے یا پانی نہیں مکیا، آج تک نہیں مکیا، حضور دے ہتھاں دا پانی مک سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کی طرف لے کے چلوں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک جناب اسحاق، ایک جناب اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب سے آگے بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل سے کم و بیش 6,000 نبی پیدا ہوئے، یعنی حضرت اسحاق کی پوری لڑی ایک طرف ہے، اور ادھر حضرت اسماعیل سے صرف حضور ہیں۔ یار حضرت اسماعیل کے 55 میں ہزاروں سال سے چلنے والا یہ کنواں آج تک ختم نہیں ہوا، لوگ پی بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں۔ حضور کے مبارک ہاتھوں سے نکلنے والا پانی کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرے امام نے اس کو بڑے شاندار انداز میں بیان کیا۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، شعر بہت توجہ سے سننے والا ہے، فرماتے ہیں جڑا تاڑے ذہن چاہنا وہ نہیں سنانا ہے، کوئی اور شعر سنانے لگا۔ شاعر کہتے ہیں، حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری۔
تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، جوش پر آتی ہے جب غمخواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک شعر اور سنا دوں اسی نعت کا، جدو بندہ کوئی اہم کام کرنے لگ رہا ہے نا، وہ تو بندہ پٹکا اپنے لاکنا باندھ لیتا ہے۔ عموماً بھی پٹکا بننے ابھی کپڑے کے دائیں دائیں نہ ہونا، پریشانی نہ ہوئے، ٹھیک تجڑیاں باہاں گھومانا بندہ بھی بٹن بٹن کھول کے ذرا کونج لیں گے، ٹھیک۔ جب قیامت والے دن حضور اپنے غلاموں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے تو ایسا ہی کریں گے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں، ایمان دادا ہوگا، فرماتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے، آستی رحمت عالم الٹے، کمرے پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا۔ اسی بات کو میرے امام نے دوسرے لفظوں میں کہا ہے نا، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ نے ایک اور جگہ پر اسی حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں۔ حیدر بھائی توجہ کریں، یہ نہیں کہا کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ غلام پانی کے پیاسے تھے، نہیں، حضور کی انگلیوں کے فیضان کے پیاسے تھے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں 5 آب ہیں، 5 دریا ہیں، تو کہا حضور کی 5 انگلیاں صرف 5 انگلیاں نہیں، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اچھا حدیث ہے، یہ تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ غلام آدھا حضور لو کننا مئت الف لکفانا، لاکھ بندہ ہوگا پانی تے پورا ہو جانا، پر ہے کتنے سی؟ تھے کتنے یہ بھی تو بتا دیں جناب والا۔ کئی منکروں کے کلوں کا تو کلا کما کر دیا، ان کی بنیادیں تو ہلا دی، یہ بھی تو بتائیں تھے کتنے؟ کہا ہماری تعداد کننا 15 بیعتن، 10 بیعتن، ہماری تعداد 1500 تھی۔ 1 لاکھ پہلے 10 تھے نا، تو ایویں پیانے نے بھی 1500 جی میں گل ہی کوئی دانا سمجھ کرنے لگے۔ تو یار ایک پیالے والا پانی ہے، 1500 بندہ پی چکا، پانی ختم نہیں، پی بھی چکا، وضو بھی کر چکا۔ صحابی رسول یہ تو بتا رہا ہے یار 1500 کم ہے، 1 لاکھ بھی ہوتا پانی پھر بھی ختم نہیں ہونا تھا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی عطا کے بارے میں، فرماتے ہیں مل گیا ہے در مصطفیٰ، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں، جانتے ہیں وہ دل کی صدا، مانگنے کی ضرورت نہیں، جانتے ہیں وہ دل کی صدا، مانگنے کی ضرورت
اسی صفحے پر دوسری حدیث پاک ہے، آئیے میں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں کہ بس کریے مارا جائے روندنا کھیڑا جائے میرے نام این آگے بھی کہنٹا فلان کے بعد بولو نہیں جی فلانی دی گل سناؤ ہوں تو فرمائش کرنے جی تک کر لو میں ٹائم پورا کر لیا تو پھر بعد فرمائش کو نہیں منی جاتی بولو تو صحیح چلیں میں نے آپ کو ٹائم لے لیا لیکن آپ حدیث پاک سنیں گے آپ یقین مانیں گے یہ بھی سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری نے حضور کی کیسی کیسی شانیں بیان فرمائی بخاری میں دکھاؤ دیکھو جناب بخاری ہے لیکن اس طرح کی حدیثوں سے تمہیں بخار چڑھے گا اس طرح کی حدیثیں کہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں جہاں جہاں حضور کی بات آتی ہے اس کو حذف کر جاتے ہیں ذرا حدیث پاک سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک پورا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ بھی صفحہ نمبر 505 ہے پہلی جلد ہے راوی فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک اس پوری تفصیل کو بیان کرتے ہیں 3 افراد کا ذکر ہے اس میں حضرت ابو طلحہ حضرت ام سلیم ابو طلحہ شوہر ہیں ام سلیم بیوی ہیں اور جناب انس بن مالک ان کے بچے بیٹے ہیں اب انس بن مالک یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ابو طلحہ قال ام سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا عارف فیہ الجوع حضرت ابو طلحہ ام سلیم یعنی اپنی بیگم صاحبہ سے کہہ رہے ہیں ام سلیم میں حضور کی بارگاہ میں گیا تھا سمعت صوت رسول اللہ میں نے حضور کی آواز میں کچھ ذوق محسوس کیا ہے عارف فیہ الجوع میں نے لگتا ہے کہ حضور کو بھوک لگ گئی منو لگتا ہے عارف میں یہ سمجھتا ہوں میں نے یہ پہچانا ہے کہ جیسے حضور کو بھوک لگی ہے تب آواز اتنی کمزور ہے اتنی آواز میں اتنا ذوق ہے خیر حضرت ابو طلحہ نے اتنی بات کرنے کے بعد اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہا فحل عندک من شیء تیرے کل کچھ ہے حضور کو بھوک لگی ہے تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کھلانے کے لیے حضرت ام سلیم نے جواب دیا فقال نعم حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ام سلیم نے میری والدہ نے کہا جی ہاں ہے فاخرجت اقراسا من شعیر ام سلیم نے جو کی کچھ روٹیاں نکالنے کے بعد ثم اخرجت خمارا لہا پھر اپنا دوپٹہ نکالا فلفت الخبز ببعضه دوپٹے کے کچھ حصے سے روٹیاں باندھ دیں اور باندھنے کے بعد ثم دست تحت یدی پھر میرے ہاتھ لکو دیتی یعنی ہاتھ کے پیچھے چھپا دی پھر کیا کیا جو دوپٹے کا دوسرا حصہ تھا نا اس کو میرے جسم سے باندھ دیا میں محبت نہ کہوں گا ابھی لگتا ہی ہے جنہیں خدشہ ہے کہ منڈا ڈیگ نہ جائے اپنا نہ ضرورت ہے بھوک جو لگی روٹیاں اٹھے پہنچے کھانا اٹھے پہنچے لنگر پہنچے تے بیلیے تسی بھی دھیان کیتا کرو کسی اللہ دے بندن کو شاید دیو تے چنگی چون کے دیتی کرو اصلوں چون کے نہ دیتی سمجھ آئی چنگی چون کے دیتی کرو اصل چون کے نہ دیتی کرو ہاں میں بلی منہ مار گیا کہ ٹھیک ہے یہ کسی سے دے گا یہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن حدیث پاک کے تقدس کے پیش نظر میں نے اس کو بڑا سادے سے لفظوں میں بول کے آگے جا رہا اس لیے دھیان کیجیے گا میں نے تو اپنی مسجد میں پچھلے دنوں کہا درس دیتا ہوں صبح قرآن پاک کا تو بات پہ بات آ گئی ہم زیادہ اپنے بارے میں بات نہیں کرتے کم کرتے ہیں لیکن عام معاشرے کو سمجھانے کے لیے مجبوراً کہیں نہ کہیں بات کرنی پڑ جاتی ہے میں دھیان ہونا بھی کدی کدی بیلی سوٹ کی ہو جا دیتے نے بھی سلائی مہنگی پہنتی نہ اپنا سوا سکنے نہ بالا نہ سوا سکنے اللہ دے حکم نال وہ جڑی درزی دی مشین ہے نا وہی یہ سیدھی ہے تو پھر گھر آ کے سے تروپے لانے ہیں اور یار حضور کے مبارک پیوند کی سنت ہم کہیں اور اپنا لیں گے اللہ دی عطا جو تیرے دے ہے مہربانی کی ٹھیک ہاں لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں وہ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں سبحان اللہ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو اپنے بارے میں تیار نہیں کر رہا ایسی بات نہیں آپ توجہ کریں خیر ہاتھ
ہاتھ میں چھپا دی دوپٹہ باقی حصہ کہتے میرے جسم کے ساتھ باندھ دیا ثم ارسلتنی الی رسول اللہ یقین منو توجہ نہ سنو گے ایمان تازہ آئے گا حضور کے پاس پھر مجھے بھیج دیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ثم ارسلتنی الی رسول اللہ پھر مجھے حضور کے پاس بھیج دیا حضرت انس فرماتے ہیں فذهبت به میں لے کے پڑ گیا فوجدت رسول اللہ فی المسجد میں نے حضور کو مسجد میں پایا ومعه الناس حضور کے پاس تو صحابہ بھی تھے اب روٹیاں تو تھوڑی سی ہیں صحابہ کرام سامنے ہیں روٹیاں دو چار تھی تھوڑی سی دوپٹے میں لپیٹ کے میری ماں نے دی ہے میں جا کے حضور کے سامنے پبلک کو دیکھا وہاں تو بندے بھی بڑے ہیں فقمت علیہم میں چپ کر کے جا کے کھلو گیا بھی ان بندہ ہوتے کی کرے بولتا ہوں کھانا ہے روٹیاں ہیں تو پتہ نہیں کیا آگے محسوس فرمائیں گے یا کیا کریں گے میں خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ انہوں نے جلدی سمجھ آ گئی کیونکہ عالمہ نے پیو جو ہے اولاد جو علم پڑھ رہی ہے تو اس لیے اتنی کی بات تو سمجھ میں آئی جاتی ہے حضرت انس بن مالک ابھی سامنے جا کے حضور کے کھڑے ہوئے ہیں سامنے جا کے کھڑے ہوئے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو حضرت انس بن مالک کو مخاطب کرتے فرما رہے ہیں ارسلہ کا ابو طلحہ تینوں تیرے پیو نے بھیجا ابھی جبریل نے آ کے بتایا نہیں حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے ابھی کسی نے آ کے یہ ذکر نہیں کیا اس لیے میں کہا کرتا ہوں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں ابو تیرے ابے نے بھیجا ہے ابو تیرے نے بھیجا ہے ابو طلحہ نے بھیجا ہے فقلت نعم میں کہا جی ہاں یا رسول اللہ پھر فرمایا قال بطعام اور کوئی لنگر پانی دے کے بھیجا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے کہ جب نہ اب کھانا کب تھا حضور جانتے ہیں کہ جب نہ اب کھانا کب تھا حضور کہتے ہیں حضور نے مجھ سے پوچھا کھانا دے کے بھیجا ہے میں نے کہا جی ہاں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا حضور نے باقی غلاموں نے فرمایا اٹھو بیلیو ابو طلحہ نے اپنی دعوت کی تھی اٹھو بھائی چلو ہمارا کھانا فلانے بنایا ہے چلو ہماری دعوت کی ہے وانطلقوا بین ایدیہم چال حضرت انس بن مالک کی یہ دستی ہے کہ حضور تو اگے اگے دوڑ کے سیدھا آئے کہ آ کے اپنے ابا جان نو گویا آ کے آنے نہیں اگلی نالوں پچھلی بات گئی وانطلقت بین ایدیہم میں پجیا یہ ترجمہ ہے وانطلقت بین ایدیہم میں حضور کے آگے آگے دوڑ کے آیا اور میں نے آگے حتی جئت ابا طلحہ توجہ کرا دیتے میں تم دو تین شعر سنانے میں حتی جئت ابا طلحہ فاخبرتو یہاں تک کہ میں دوڑ کے ابو طلحہ کے پاس آیا اور میں نے آ کر انہیں کہا فلک کے نظارو زمین کی بہارو فلک کے نظارو زمین کی بہارو خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں اٹھو
तमन्ना। पुतला को क्या कि हुजूर आ रहे हैं। मैंने जाके यही कहा अकबर तो हूँ, मैंने यही इसी मुनासबत से ये शेर पढ़ा है। मैं दौड़ के आया और मैंने आकर हजरत पुतला को कहा भाई हुजूर आ रहे हैं। हजरत पुतला ने क्या किया, फकाल पुतला था या उम्मा सुलैम, हुण बंदा तो फिर बेगम को ही जाना है भाई, कारजों में मेहमान आ रहे हैं तो बेगम साहब ने जाके कहना है कि कोई लंगर पानी का इंतजाम कर, परौने आ रहे हैं, की बनाना पकाना खाना है, कोई घर कुछ है या नहीं। ये रब ने जोड़ ऐसा जोड़ा है, जोड़ ऐसा जोड़ा है ना, लिहाजा मियाँ को बीवी के हुकूक का लिहाज रखना चाहिए, बीवी को मियाँ के हुकूक का लिहाज रखना चाहिए। देखिए गाड़ी के दोनों टायर बैलेंस पर हो तो गाड़ी चलती है, अगर एक तरफ भी हवा कम हो ना तो गाड़ी नहीं चलेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में आपको बात समझा के जा रहा हूँ, यानी आगे जा रहा हूँ कि ये मियाँ बीवी दोनों जो घर की जो गाड़ी है ना, इसके दोनों टायर हैं। आप ये समझो जनाब बस मैं तो शोहर हूँ और रिजाल क़व्वामून अला निसा, मेरी हकमियत है, और आप अपनी ज़ौजा का ख्याल ना रखें तो बेलिया हुजूर की सीरत पढ़। हुजूर ने अपनी ज़ौजा के साथ कैसा सलूक फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा महबूबा महबूब खुदा सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके साथ मोहब्बत में हुजूर ने दौड़ का मुकाबला भी किया है। और हुजूर की दौड़ का हाल है, दौड़ रह गई। 500 साल की राह ऐसे है जैसे 2 गांव। हुजूर के 2 कदम 500 साल की राह के बराबर हैं, तो मुकाबला लगा सकते हैं। लेकिन हुजूर की मोहब्बत आज तवाज़ो, अपने घर वालों के साथ जो अपनायत है, दौड़ लगाई। हजरत आयशा सिद्दीका चंद कदम आगे निकल गई। ठीक है, कुछ दिन गुजरे, कुछ टाइम गुजरा, कुछ साल गुजरे, हुजूर ने फिर किसी सफर के मौका पर फरमाया और दोबारा चलते हैं। चले, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक तबीयत कदर भारी हो गई, हुजूर आगे निकल गए। हुजूर ने जो जीत गए ना, पहले भी हुजूर ही जीतते से नहीं आता। और भाई बेगम की जीत शोहर की जीत ही होती ना यार, तो समझना क्या समझ आई। हुजूर ने फिर हजरत आयशा से फरमाया ओ जड़ा उधार सुना वो ले गए, और जड़ा बदला सुनो मैं ला देता, उस दिन तो आगे निकल गई सी, आज मैं जीत गई। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतरीन हुआ है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। लेकिन बहरहाल ना पूरा सूरा बंदा मुरीद होए, को मां प्यो के वास्ते भी कुछ छड़नी चाहिए, को भैणा भरावां वास्ते भी छड़नी चाहिए। जी हाँ, असलों हर शय मगर नहीं नीयत लेनी। मियाँ को भी बीवी का ख्याल रखना चाहिए, बीवी को मियाँ का ख्याल रखना चाहिए। बाज़ औरतें बड़ी बदतमीज़ होती हैं, उन्हें चाहिए कि शौहर का एहतराम करें, इकराम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें आपका सरताज बनाया, तुम्हारी इज्जत बनाया, इसका इकराम करें। शौहर पर लाजिम है ये बीवी के हुकूक का लिहाज रखें। यार ये सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारी वजह से यहाँ आई है, इस पर तरस खाओ। आज किसी की बच्ची पर तरस खाओगे, कल को कोई तुम्हारी बच्ची पर भी तरस खाएगा। बड़ा बड़ा सालिम माशरा है, बस मैं इस तरफ नहीं जाता। हजरत अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से कहा, तवज्जो, या उम्मा सुलैम कद जा रसूलुल्लाह बिन्नास व लैसा इंदना मा नुतइमुहुम। उम्मे सुलैम बेगम साहबा हुजूर आ रहे ने कि अपने को तो शाही कोई जड़ी खवानी, ये हदीस पाक के भाग है। लैसा इंदना मा नुतइमुहुम, हमारे पास तो वो है ही नहीं। हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। अदब से बैठो खुदा गवाह है, अदब से बैठो खुदा गवाह है। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, फिजा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे, हवा की खुशबू। उम्मे सुलैम हुजूर आ रहे ने ते अपने कोल शाही को जेड़ी हुजूर को पेश करनी जेड़ी खवानी है। बेलिया हुजूर की साहबिया का अकीदा सुन, ये है बुखारी, लेकिन असल नहीं पढ़ाते, सारी नहीं बताते। रफ़ाएदैन की हदीसें याद आती हैं,
حضور کی شانوں والی حدیثیں بھی لوگوں کو سنا دیا کرو. حضرت ام سلیم نے سنا تو سن کے کہا فقالت اللہ ورسولہ اعلم. اردو میں ترجمہ جس کا یہ ہے کہ اگر حضور آ رہے ہیں تو پھر اللہ جانے تو رسول جانے سانو. لیکن میں محبت اور عشق کی زبان میں اس کا ترجمہ یہ کروں گا. گویا حضرت ام سلیم کو جواب دیتا جناب علی پریشان کیوں ہو رہے جی؟ اگر آ رہے ہیں تو آپ پہ کھوا لیں گے سانو کی جنہوں سندے آپ پورا کر لیں گے. اچھا آپ یہاں ایک بات قابل توجہ حضور نے لیکن ام سلیم کیا کہہ رہے ہیں اللہ ورسولہ اعلم. بات حضور کی ہے تو رب کا نام بیچ میں لے دیا. اصل میں بات یہ ہے ام سلیم بتانا چاہتی ہیں مصطفیٰ جو چاہتے ہیں رب وہی چاہتا ہے. مصطفیٰ جو جانتے ہیں رب وہ جانتا ہے اور رب جو جانتا ہے اس میں سے بہت کچھ مصطفیٰ بھی جانتے ہیں. فرماتے ہیں حضور پہنچ گئے. جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ اپنی زوجہ سے اتنی بات کر کے نا آپ بھی دوڑ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. بندہ رسیو کرنے ہیں جیسے آج طیب بھائی ہمیں رسیو کرنے وہاں پہنچ گئے. اسے راشد خاص گئے سے اللہ دی پناہ بارہ یہ پہنچ گئے ہمیں انہوں نے رسیو کیا. یہ حضرت ابو طلحہ بھی حضور کو رسیو کرنے پہلے پہنچ گئے. حتیٰ اللہ کی رسول اللہ فاقبل رسول اللہ و ابو طلحہ معہو. حضور کو جا کر ملے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لا رہے تھے. ابو طلحہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ ہو لیے. فرماتے ہیں حضور تشریف لائے گھر پہنچے. ام سلیم کو کہا علمی یا ام سلیم ما اندکی تیرے کو جو ہے تو لے آ. علمی لے آ ما اندکی مونس کا سیگا جو تیرے پاس ہے تو لے آ. لے تم آ پورا میں کر. میرے نبی نے یہ خوراک دونوں ملے نا پھر تجھے ٹھیک رہنے. میرے نبی نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ام سلیم جو تیرے پاس ہے وہ لے آ. حضرت انس کہتے ہیں فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزَ. وہ جڑی روٹیاں سننا ام سلیم حضور کے سامنے لے کے آ گئی. فَأَمَرَ بِهِ رسول اللہ فَفُتَّ. حضور آرڈر فرمایا کہ نچوڑی بناؤ. چوری کھانا لے ہو سنت دی نیت کر لی کرو. بیلیاں نو کیر باندھے نا ہوٹلاں دے بکرا کھانا آستے یا ککڑی کھانا آستے. او بھائی کھانا کھانے کھلانے کے لیے کوئی نیکی کی نیت بھی کر لیا کر. بکرا کھاتا ہے لوگ یہ کا کیا کھانا پینا کھلانا ہے. انہوں نے کہا چل تو مٹن کھا لے بکرا کھا لے لیکن حضور کی سنت کی نیت کر تیرا پیٹ بھی بھر جائے گا تجھے ثواب بھی مل جائے گا. حضور ایک بچہ بیمار تھا تو سرکار کی بارگاہ میں مختصر کر کے سنا رہا. حضور بچہ بیمار ہے. حضور نے دم کیا بچہ ٹھیک ہو گیا. دم کیا بچہ ٹھیک ہو گیا. واپسی دوبارہ پھر ادھر ہی آنا ہوا. وہاں سے گزرے عورت سرکار کی بارگاہ میں بکرے کا گوشت بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. ذرا اچھے طریقے نہ سونا جا بنا کے پتہ نہیں کی اندر کھان دے. اور میں کیا حضور دے غلاماں دی گل ہے تو کھان دے. بات سمجھ آئی کوئی نہیں. حضور کے غلام حضور کے ساتھ ہی برتاؤ کرتے تھے. وکھرا وکھرا بٹھا کے کھلاتے تھے. مشکات کی حدیثوں میں ہے کہ سفر میں بھی حضور کے لیے الگ درخت گھنا سایہ دار جو درخت ہوتا حضور کے لیے وہاں بستر لگاتے. ٹھیک تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گوشت بنا کے لایا اس کا ایک بازو موجود ہو. راوی فرماتے ہیں بازو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی پاک علیہ السلام نے بازو ایک لیا تناول فرما لیا. فرمایا اور بھی دو. انہوں نے دوسرا بھی دے دیا کھا لیا. اب حضور نے فرمایا اور دو. بازو تو دو ہی ہوتے ہیں. غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دو ہی بازو تھے دونوں پیش کر لیے آپ نے وہ تناول فرما لیے. میرے حضور نے فرمایا غلامہ تو چپ رہتا میں کھاتا رہتا جب تک میں خود بس نہ کرتا یہ بازو ختم ہونے ہی نہیں تھے. گویا حضور فرما رہے ہیں بیلیا جیڑا رب میرے واسطے لکھاں کروڑاں بکرے بنا سکتا ہے 4 بازو نہیں اور بنا سکتا.
ٹھیک، ام سلیم کو حضور نے فرمایا اس روٹی کی چوری بنا، تو لہذا جب چوری بنائے تو سنت کی نیت کر لیا کرے کہ حضور بناتے تھے، سرید ویسے بھی سنت ہے۔ آسرت ام سلیم اٹھ کا تھا، ام سلیم نے چوری بنا کے جو گھر میں کپی تھی نا گھی والی، وہ ساری اس کے اوپر اٹھے دی، اس کو نچوڑ دیا، جو بھی اس میں پائیا آدھا کلو جو بھی تھا نا اس کے اوپر نچوڑ دیا، اس کو بھی خالی کر دیا، سامنے رکھ دیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ، ہے یہ بخاری، یہ جو ختم پہ اعتراض کرتے ہیں دھیان کریں، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 505 ہے، نبی پاک علیہ السلام کا غلام کیا کہہ رہا ہے، بخاری میں ہے، کھانا سامنے رکھ کے ثم قال فیہ ما شاء اللہ، حضور نے سامنے رکھ کے جو اللہ نے چاہا حضور نے پڑھا۔ ختم کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہاں لکھا ہے، ثم قال فیہ ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا حضور نے پڑھا۔ اگر حضور اپنے سامنے رکھ کے کھانا سامنے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو حضور تو غلام بھی کھانا سامنے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں یہ آگے رکھ کے کیوں پڑھتے ہیں، پیچھے رکھ لے، تیرے کلیجے میں ٹھنڈ پہنی کیوں پڑھتے صحیح، نہیں یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، سامنے کھانا رکھ کے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ یہ تنو اللہ توفیق دے ویتا، یہ شیطان نال نہ کھاوے تاں، سبحان اللہ، بسم اللہ پڑھتا یا نہیں پڑھتا؟ پڑھتا اور پڑھتا ہوں، بسم اللہ تو پڑھتا ہوں، حضور کا فرمان ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں؟ کہا قرآن کا حصہ ہے۔ میں نے کہا ختم تو نام ہی پڑھ، مصطفیٰ قرآن تجھ سے پھر بھی پڑھا لیتا ہے، میں قرآن پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے، بس فرق یہ ہے تو اکیلی بسم اللہ پڑھتا ہے، ہم بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ حضور کی ذات پر درود والی آیت بھی پڑھ کے کھانا کھاتے بھی ہیں، لوگوں کو بھی کھلایا کرتے ہیں۔ اذن لعشرۃ فآذن لهم، حضور نے ارشاد فرمایا، بیلیا، غلام نے فرمایا بیلیا دان دان بلائیا تے کھوائیا، اذن لعشرۃ، 10 بلاؤ انہیں کھلاؤ۔ راوی فرماتے ہیں 10 بندے بلائے کھلایا چلے گئے، پھر 10 بلائے کھلایا چلے گئے، پھر 10 بلائے کھلایا چلے گئے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں فَآكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، جتنے وہاں لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے پیٹ بھر کے سیر ہو چکے، رج کے کھا چکے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ان کی تعداد کتنی تھی؟ کہا 70 او 80، وہ جو تھوڑی سی چوری ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، وہ کھانا کھانے والے 80 بندہ موجود تھا، سب نے کھا کے پیٹ بھر کے فارغ ہو گئے، لیکن کھانا ختم نہیں ہوا۔ میں نے پوچھ لیا جناب یہ ماجرا کیا ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ سے کھا رہے ہیں، دیتا تو خدا ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، معطی خدا ہے، پالنہار وہ ہے، پرورش وہ کرتا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے کیوں بار بار کھاتے پیتے ہیں؟ مصطفیٰ کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ یہ کھانے والے، پینے والے، مانگنے والے، ختم پڑھنے سننے سنانے والے، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ دیتا تو خدا ہے، مالک خدا ہے، خالق خدا ہے، معطی خدا ہے، پالنہار خدا ہے، رب خدا ہے؟ انہیں یہ جانتے ہیں، لیکن وہ بتایا یہ کرتے تھے اے بندے خدا ہم جانتے ہیں ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ ہی ہے، دیتا خدا ہے، لیکن مصطفیٰ کے دربار سے دیا کرتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، دیتا خدا ہی ہے، اور تو بغیر ہمیں سونے تو ان کے لگا پھر دال نہیں اگلنی، گلنی تو گلنی رہ گی، سیکا بھی نہیں لگنا۔ اس لیے ہم غلام کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں یہ ہیں، رب ہے معطی
معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق سے کیا ہے کھلاتے یہ ہے رزق سے کیا ہے کھلاتے یہ ہے انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت بڑھ لے ہو سبحان اللہ صدقے جہاں میں تہاڈی سستی بس اپنا ان جواب ہے آخری شعر وہ بھی ذوق چاہ رہا ہے بس آخری شعر پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں یار اصلوں تسی تو پچھلی ساری بھول گئے سبحان اللہ تے بے لیا سبحان اللہ سارے تو اڈر کے ذہن نہیں شعر سنے ایمان تازہ ہوگا اور یہ میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں ہم سب کا یہ ایمان ہے شاعر کہتے ہیں امام علیہ سنت کہتے ہیں لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے کون بچائے بچاتے تو 7,000 کم و بیش حدیثیں ہیں آپ کو صرف میں نے 2 حدیثیں سنائی ہیں اور ایسی واضح ظاہر باہر حدیثیں ہیں بالفرض میں مثال دے رہا ہوں بالفرض میں بات کر رہا ہوں 20 سال بھی آپ کے پاس آیا جائے اور ہر سال آپ آ کے آپ کو بخاری سنائی جائے بخاری پھر بھی نہیں مکنی میں ایک بات کر رہا ہوں 20 سال بھی یہ حضور کی شان ہے بلیا حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی ابو بکر مینوں صرف میرا بناؤن آلہ ہی جان اللہ میں حضور کی کامل غلامی کی توفیق نصیب فرمائے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے ماحول سے پورے وابستہ ہو جائے ہر شے سنور جائے گا ظاہر بھی سنور جائے گا باطن بھی سنور جائے گا چہرہ بھی سج جائے گا جناب والا بدن بھی سج جائے گا آئیں قریب آئیں اپنی اسلامی بہنوں کو مدنی چینل کے ذریعے انہیں قریب کریں ماحول کے یہ قریب آئیں گے آج کے دور میں ایمان اگر سنبھالنا چاہتے ہو گلی گلی فتنہ ہے گلی گلی فتنہ ہے صاحب حضور کی حدیث کے مطابق بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں کوئی بدبخت اہل بیت کے خلاف بولتا ہے کوئی کسی کی صحابی کے بارے میں بولتا ہے کوئی بدبخت حدیثوں کا منکر ہے کوئی بدبخت سیدھا حضور کی ذات کا منکر ہے کوئی معاذ اللہ چکڑالوی قسم کا رب کی ذات کا منکر ہے اور بندہ خدا کا اگر بچنا چاہتا ہے اپنی اولاد کو بچانا چاہتا ہے میرے شیخ عطار کے دامن سے وابستہ ہو جا تیری دنیا بھی سنور جائے گی تیری آخرت بھی سنور جائے گی ہم بھی جو ہیں اپنے شیخ کی وجہ سے ہیں اجتماع فیضان مدینہ محمدی ٹاؤن میں ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے آپ وہاں آئیں دیکھیں تو صحیح کس انداز میں ذکر ہوتا ہے دعا ہوتی ہے بیان ہوتا ہے خود جائیں بچوں کو لے جائیں اپنے جو بھی آپ کے منسلک لوگ ہیں لے کے جائیں انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہوں گے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے آنے والے جمعہ مدنی قافلہ بھی میں مدنی قافلے کی بات آپ کو سناؤں ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا تو میں جلوس والے دن 12 ربیع الاول والے دن جلوس میں مجھے عصر کی نماز پڑھاتے تھے تو میں تقریباً 4-1 بجے جلوس ایک جگہ رکا تو میں نے ایک بچے کو کہا وہ ہمارے پاس پڑھتا تھا 5ویں-6 سال میں تو میں نے اسے کہا بیٹے مجھے مسجد چھوڑا میں نے نماز پڑھانی ہے جلدی سے اس نے بائک لی اور بات چیت کرتے اس نے چلنا شروع کر دیا تو حیدر بھائی میں ایمان تازہ ہو گیا وہ بچہ جب سبق سناتا تھا تو وہ 2 جملے لگاتار نہیں بول سکتا تھا 2 جملے بول نہیں سکتا تھا اتنا وہ ہکلاتا تھا اور اٹکتا تھا اور بعض اوقات اس کے یوں سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اگر 2 جملوں والی بات کرنی ہے نا تو ہمیں 5 منٹ اس کو دینے پڑتے تھے وہ سبق نہیں سنا سکتا تھا اس نے کہا میں نے اسے کہا آپ کی زبان تو بالکل ٹھیک ہو گئی آپ تو اچھے بڑے ہو گئے
کہتا ہے جی یہ صرف مدنی قافلے کی برکت ہے. اور میں بذات خود آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. میرا بھائی چھوٹا ماشاءاللہ میرے ساتھ اگر وہ تو وہ مجھ سے بڑا لگتا ہے، حیدر بھائی شاید جانتے ہیں، حسن بھائی چھوٹے بھائی، یہ بیمار ہو گئے بھائی چھوٹے میرے. 1 مہینہ تقریباً بیمار رہے، طرح طرح کی ادویات ہم نے کی. میں نے بذات خود یہ منت مان لی، میں نے کہا میرا بھائی ٹھیک ہوگا میں مدنی قافلے میں جاؤں گا. اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا، میں نے سعادت حاصل کی، گئے مدنی قافلے میں. یعنی یہ مدنی قافلے کی برکت ہے. لہٰذا آپ دوست بھی آپ جانیں تو صحیح، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اولیاء. حضرت بابا فرید آپ پاک پتن میں کیسے تشریف لائے؟ دادا علی حجویری افغانستان سے یہاں کیسے آ گئے؟ خواجہ غریب نواز وہ عرب سے چلے تو یہ اجمیر میں کیسے آ گئے؟ یہ سارے بزرگ ایسے ہی ہیں، کہاں کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے. میرے شیخ اتار نے بھی تو کتنی دور دور سفر کر کر کے ہمیں سوارا ہی ہے. آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماع میں جائیں، انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. اللہ کریم آج عبدالرزاق صاحب کے بچوں کی خیر فرمائے، ان کی اپنی خیر فرمائے، مسجد میں استقامت نصیب فرمائے، ان کے گھرانے کو آباد رکھے. آمین. دھیان رکھا کرو، امام اپنے اگے ہوندا ہے، لیکن آپ مسیتے امام اپنے اگے ہوندا ہے تو مسیت تو باہر آپ امام اگے رکھا ہوں. تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے. امام امام ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے، ان کی بہت سارے معاملات کا خرچہ ہے، بجلی کا بل مسیح کا. میں کہ باقی بال بولتے سارے گیس تے چلتے ہیں تو سولر تے چلتے ہیں. او بھائی ایسا ہی ہے. تو بہرحال دھیان کریں. آپ دیکھیں ہم لوگ اس معاشرے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. مدرسے سے امام ہمیں مدرسے سے ملتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بچے ہمیں مدرسے سے ملتے ہیں، حافظ تراویح پڑھانے کے لیے مدرسے سے ملتا ہے، تقریر کرنے کے لیے عالم دین مدرسے سے ملتا ہے. اوے اللہ دے بندیا، مٹھی سونی سنت شادی پوری کرن واسطے بھی مدرسوں بندہ ہوتا ہے. لہذا خود بھی اپنے بچوں کو عالم بنائیں. اگر کسی اور کا بچہ آپ کے گھر آ کر برکت ڈال سکتا ہے تو شہزادے تیرا اپنا بیٹا عالم بنے گا تو برکت نہیں ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا سلام شمع بز میں ہدایت پلا. سبھی پڑھیں، سبھی کی حاضری ہو جائے گی. مصطفیٰ جان رحمت پلا سلام شمع بز میں ہدایت پلا. جس کا سایہ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں. ایسی بے سایہ صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پلا. مجھے خدمت کے قدسی سلام علیکہ یا رسول
اللہ بس یہی عرض ہماری بسا تو دل میں ایک کاری جب موت کی ہو تیاری جب موت کی ہو تیاری لب پہ ہو تیرا کلمہ جاری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا صدقائے ذکر رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول تشریف رکھی تمامی آبادوں کل انشاءاللہ عزیز بعد نمازی عشاء بھائی چودھری محمد بہزاد صاحب ان کی رہائش ہے گلشن اقبال کالونی میں نمازی عشاء کے بعد ان کی رہائش گاہ پر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہو رہی ہے مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ مالک کریم تلاوت کلام پاک ہوئی ثنا خوانی کی گئی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں معتبر مستند ترین حدیث کی روشنی میں حضور کی عظمت کو حضور کی شان کو اپنی استطاعت اپنی کم علمی کے مطابق بیان کیا گیا درود و سلام پڑھا گیا حاجی عبدالرزاق صاحب کی طرف سے ان کے بچوں کی طرف سے لنگر کا اہتمام ہوا اس پوری محفل کو ہے میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اپنی بارگاہ سے خیر کثیر اجر عظیم عطا فرما اس کا ثواب حضور پر نور شافعی و مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً پیش کر کے قبول فرما حضور کے وسیلہ میرا سے جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات بالخصوص اس گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مسلمان دنیا سے گئے سب کی روحوں کو احسان کرنے قبول فرما یا اللہ حضور کی والدہ کے صدقے بالخصوص الہ العالمین وقاص بھائی کی والدہ حاجی عبدالرزاق صاحب کی اہلیہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما صحت نصیب فرما مرض دور فرما شفا قریب فرما الہ العالمین حاجی عبدالرزاق صاحب کے پورے خاندان کی خیر فرما بچوں کی خیر فرما پوتوں کی خیر فرما اہل و عیال کی خیر فرما اولاد کی خیر فرما بیوی بہو سب کی خیر فرما بیٹیوں کی خیر فرما اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ حاضرین میں جو بیمار ہیں یا ہمارے گھر والوں میں سے جو بھی بیمار ہیں بچوں میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما الہ العالمین محبوب علیہ السلام کا صدقہ تو جانتا ہے بعض تو بیچارے اتنے غریب ہیں کہ دوا بھی نہیں دے سکتے مالک تو دوا کے بغیر شفا دے سکتا ہے شفا عطا فرما سب مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما الہ العالمین محبوب علیہ السلام کا صدقہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قرضداروں کے قرض دور فرما بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما جو اپنے بچوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے رشتے نصیب فرما جلد رشتے نصیب فرما بالخصوص یا اللہ حاجی عبدالرزاق صاحب کی ان کے بچوں کی خیر فرما ان کے گھر بار مال جان آل اولاد ایمان عزت آبرو کاروبار میں برکت نصیب فرما بیٹوں کو آپس میں مزید اتفاق اتحاد محبت کی دولت نصیب فرما یا اللہ تیری یہ محبوب کا میلاد مناتے ہیں اس میلاد اور اس محفل کی خوب خوب برکتیں انہیں ان کے گھر بار کاروبار میں نصیب فرما
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔